اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اور نر جانور میں خصی ہونا بھی تو عیب ہے، لہٰذا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ یقیناً قربانی کے لیے جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اور عیب دار جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا جانور اتنا کانا ہو کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو، اتنا لنگڑا ہو کہ وہ چل کر قربان گاہ کی طرف بھی نہ جا سکے، یا جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، یا پھر کان سرے سے ہو ہی نہ، تو یہ عیب ہیں۔ اور عیب سے مراد کیا ہے کہ عیب اس کو کہتے ہیں جو تاجروں کی نظر میں عیب شمار ہوتا ہو اور قیمت میں کمی کا باعث بنے، اور اگر وہ قیمت میں کمی کا باعث نہیں بن رہا اور تاجروں کی نظر میں عیب شمار نہیں ہوتا تو اسے عیب نہیں کہیں گے۔ اور جو جانور کا خصی ہونا ہے یہ نہ تو تاجروں کی نظر میں عیب شمار ہوتا ہے اور نہ ہی یہ قیمت میں کمی کا باعث بنتا ہے، بلکہ اس سے تو قیمت جانور کی بڑھ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی خصی جانور کی قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن 2 خوبصورت سینگوں والے خصی مینڈوں کی قربانی کی۔ تو اب اس حدیث کے پیش نظر خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ حلال نر جانور اس گھر سے خرید رہا ہے کہ وہ اس سے افزائش نسل کرے گا تو اس کے لیے پھر خصی ہونا عیب شمار ضرور ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر قربانی کی غرض سے خرید رہا ہے تو اس میں خصی ہونا عیب شمار نہیں ہوگا۔